السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سارے جہان کو پالنے والے سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیاں خطائیں درگزر فرمائے، اور جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہماری پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں، غم، تنگ دستیاں دور فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آج شروع کرنے لگا ہوں تفسیر سورہ بقرہ۔ اچھا، یہ جو صورت ہے، اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ آئے گا، اس لیے اسے سورہ بقرہ یعنی گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک فضیلت خاص الخاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، اس پوری سورہ بقرہ میں 1000 خبر، اور اس کے بعد 1000 احکام یعنی حکم نازل ہوئے، اس کے بعد 1000 مناہیات۔ مناہیات کا مطلب ہوتا ہے حرام یعنی ممنوع چیزیں۔ اچھا، اس کی سٹارٹنگ میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک کے، الف لام میم، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو الف لام میم ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2910 ہے، خاص طور پہ ان لفظوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور 1 نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یہ حدیث ہے، اس بارے میں اور کوئی حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں شک نہ کرو۔ اس کے علاوہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید و رسالت اور معاد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سراب صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں، اس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر نہیں ہوگی، اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ نہیں ہوگا، تو اسے ہدایت کہاں سے ملے گی اور کیوں کر ملے گی؟ ریزن ہونا چاہیے نا کسی بھی کام کا۔ اچھا، ابھی اس میں سٹارٹنگ میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے بھی اتارا گیا، یہی لوگ آخرت پہ یقین، اور آخرت پہ یقین بھی رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی فلاح و نجات پانے والے ہیں۔
اچھا میں اس کی تھوڑی تفسیر پڑھتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی تھوڑا آسان لفظوں میں. میں مطلب چاہتا ہوں کہ اس طرح سے میری گفتگو آپ سے ہو کہ آپ دلچسپی کے ساتھ سنیں. اچھا، غیب کی جو اس میں بات کی گئی ہے اس کے بارے میں امور غیبیہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن ہی نہیں ہے. جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر و جساد. اچھا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ماورا عقل اور احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے. اچھا، اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے. مطلب یہ ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جو بندہ خود، مطلب جو عقل کا ایک لیول ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اللہ جس کو جتنی عقل دے، نہیں، اللہ نے عقل سب کو دی ہوئی ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں دل دیا، آنکھیں دی، ٹھیک ہے، دماغ دیا، تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا. آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے سنو اور دل سے سوچو. اچھا اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اتنے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا عقل مانتی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی اتھینٹک حدیث ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، داؤد میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 بار پورا دیکھا. یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کب دیکھا، کدھر دیکھا؟ جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تب دیکھا آسمان کے کنارے پہ، اور دوسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ دیکھا جب معراج شریف کی رات کو گئے. تو ان کا حلیہ کیسے بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر مشرق سے لے کے مغرب تک اتنا بڑا ہے. تو ان کے کتنے پر ہیں؟ ان کے ٹوٹل 600 پر ہیں. اللہ اکبر. ابھی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک فرشتہ ہے اس کے اتنا بڑا پر ہے. لیکن یہی تو ایگزامینیشن ہے، کیونکہ سٹارٹنگ میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس میں شک نہیں کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں میسیج دیا وہ سچ ہے. ٹھیک ہے، یہود و نصارہ جو تھے وہ نہیں تھے مانتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. تو یہ جو قرآن ہے یہ دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی سچے ہیں. یہ ان کی سچائی بیان کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی تھی. اچھا، دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے، اسی آیت کا حصہ ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں. یہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے، نماز. اقامت الصلاۃ، اس سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا. اچھا، اس کے بعد اس آیت کا تیسرا حصہ آ جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جو مال دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. 3 حصے ہیں نا اس آیت کے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں. یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھنے والا لفظ نہیں یہاں پہ استعمال کیا گیا، قائم رکھنے کا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ان کو دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے. اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے. ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. میں یہاں پہ ایک چیز کھولنی چاہتا ہوں، تھوڑی ہی اوپن کرنی چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے اور خود پیسے جوڑتے ہیں، یہ ایک انسانی فطرت ہے اور یہ نفس ٹارگٹ کرتا ہے بندے کو. اچھی بات ہے آپ اپنی سیونگ کریں، لیکن اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو آپ کے مال کی ضرورت ہے تو آپ ان کی ضرورت کو اگنور کر کے سیو کرتے ہو اور اس میں سے
صدقہ کرتے ہو، آپ کا صدقہ کسی کام کا نہیں ہے، اس میں برکت نہیں آ سکتی۔ اچھا یہ موضوع اور ہے، میں اس پہ تفصیل کسی اور دن کروں گا۔ اچھا آگے آیت آ جاتی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ پر اتارا گیا اور اس کے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جو کتابیں اتاری گئیں ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، لیکن وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ جیسے کون سی کتاب میں؟ تورات، انجیل، زبور، ٹھیک ہے، یہ کتابیں اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن پاک اور اس کی تشریح نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر وحی نازل ہونے والی ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور فرماتا۔ اچھا پیچھے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں نا کہ جو لوگ اس کتاب میں شک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کو پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا قرآن پاک اور جو اس سے پہلے کتابیں اتاری گئیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت اور راہ نجات اور فلاح کامیابی پانے والے ہیں۔ اچھا یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ اکثر یہ ابھی جو جنریشن ابھی جا رہی ہے ٹرینڈ چل گیا، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں اصل میں جو مسلمان نہیں وہ ہمیں وہ ملی ہوئی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، پیدائشی وراثت میں، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے اس کی۔ یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ کون سا انجام؟ کہ یہی لوگ فلاح کامیابی پانے والے ہیں۔ اچھا کیا انجام ہے ان کا؟ یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار نہیں، جو زبان سے اظہار ہے اس کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت کی رضا ہے جی، کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول، یعنی حصول مطلب کہ کامیاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں جی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی، آخرت میں اللہ کا راضی ہو جانا اور اس کی رحمت و مغفرت کا حاصل ہو جانا، یہ ہے کامیابی۔ اس کے بعد دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، کیونکہ یہ لوگ ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے کہ جس کے بعد اس سے خیر و قبول اسلام کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ کوشش فرماتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں۔ یہ چند وہ محض لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا چکی ہے۔ اللہ اکبر، مہر لگ چکی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے، ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئیں، ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوتے،
حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ عاطف میں آ گیا۔ یہ ان کے عدم اعتماد کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ کون سی وجہ؟ یہ آیت ہے کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی گئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تو یہ تھی کہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو آپ مناؤ نہ مناؤ، ڈراؤ نہ ڈراؤ، ان کو بتاؤ نہ بتاؤ، ایک برابر ہے۔ کیوں ایک برابر ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں پر کانوں پر ہر جگہ مہر لگ چکی، یہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ان کے عدم اعتماد کی وجہ بیان کی گئی ہے، چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں۔ تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہی نہیں دیکھ رہے، ان کو سمجھ ہی نہیں رہے، اس نے جو حق بات بھیجی ہے اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایمان صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے معرفت کردگار حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصدق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3334 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب ہمارے پیارے پیغمبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر ایک پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کیفیت کو قرآن کریم نے ختم عربی میں کہتے ہیں مہر کو، اس کیفیت کو قرآن کریم نے مہر لگانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ مطلب یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ قرآن میں آلریڈی کر دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، کانوں پر، وہ کیا ہے؟ دل پر مہر مطلب وہ ایک نقطہ ہے، زنگ جو کالا نقطہ بنتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، ہیں جی، تو وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی۔ اچھا، اس کے آگے یہ میں سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، میں عربی ساتھ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو۔ میں ایک روٹین وائز مطلب چین وائز، میرا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کو سمجھ آئے اس کی۔ اچھا، اس کے آگے جو چیپٹر شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منافقوں کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلے بات ہو گئی جو صحیح لوگ ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اگلی پچھلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو کافر ہیں ان کے بارے میں ابھی بتایا گیا۔ آگے ابھی جو شروع ہونے والا ہے تیسرا گروہ، یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے ہی تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اچھا، تو اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرماتا ہے۔
یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بیماری سے مراد ہی کفر و نفاق کی بیماری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامت میں سے ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ منافق جو ہوتا ہے اس میں 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ کسی بندے میں بھی یہ 3 نشانیاں دیکھو، آپ اتھینٹک یہ سمجھ لو کہ وہ بندہ منافق ہے۔ ایک تو جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور دوسرا جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور تیسرا جب بھی کسی سے لڑے گا گالیاں نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ بیماری سے مراد ہی کفر و نفاق کی بیماری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ فساد اصلاح کی ضد ہے۔ کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں اور اشاعت و منکرات کرتے ہیں اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ ابھی دیکھ لیں جو دنیا میں ہو رہا ہے، ایک مطلب ٹرینڈ بن گیا، کوئی بھی غلط کام کو جب پرموٹ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے دلیل دی جاتی ہے کہ ہاں ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہوتا وہ دین کے اپوزٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں کہ جو منافق ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی فریب کاریاں جو ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا، ان منافقین نے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوقوف کہا، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت و ایمان سے ہی محروم تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے۔ اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرح ایمان لائیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا قرآن میں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سیم سیم اپنی زندگی گزارے گا یا گزارنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ اچھا، دوسرا، اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں، ٹھیک ہے نا، یہ سورہ بقرہ میں ہے، 137 نمبر آیت کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اگر لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح ہم ایمان لائے تو یقیناً وہ راہ یاب ہو گئے۔ اگر لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے تو یقیناً وہ راہ یاب ہو گئے۔ یہ تم کس کو یوز کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو، کہ جس طرح آپ لوگ ایمان لائے اس طرح یہ لوگ ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قابل قبول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نفع عجل، فوری فائدے کے لیے نفع عجل، دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرت کی پائیداری اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی صفاحت ہے، جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔ شیاطین سے مراد سرداران قریش اور یہود ہیں۔ شیاطین سے مراد سرداران قریش اور یہود ہیں، جن کے امام پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے استعاذہ کرتا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ زیادتی، مذاق، کفر یہ وہ کرتے تھے، ان کا معاملہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جس طرح اس کی شان کے لائق تھا اور شان کے لائق ہے، ان سے استعاذہ کرتا ہے۔ اچھا، تجارت کی آگے بات شروع ہو گئی ہے، تجارت، ہاں جی، کیونکہ جو سورہ بقرہ کی 15 اور 16 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے استعاذہ کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی انہیں اس گھاٹے کا علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے، اس پر وہ بڑے خوش ہوتے اور اسی کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دنا اور اللہ اکبر، جو ان کو دنیا میں فائدہ ملتا تھا نا منافقوں کو، اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، اس لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں۔ کس بنا پر؟ اسی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دنا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فائدے دیے ہوئے تھے نا، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور مسلمانوں کو عقل سے فارغ سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ دیکھو دنیا میں ہم لوگ ہیں، ابھی اس سے معافی مانگ لیں گے تو قیامت والے دن ہمیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر ان چیزوں کو ابھی ہم سیریس نہیں لیں گے تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں ابھی تفسیر میں نے شروع کی ہے نا، اگر آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے سنتے جائیں، میں ڈیلی تھوڑی تھوڑی پڑھتا جاؤں گا تو بڑا فائدہ ہوگا اس میں۔ اچھا، آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کا مطلب؟ اچھا یہ بھی سن لیں کہ قرآن میں 17 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی مثال، کن کی؟ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس اس کے آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ کچھ لوگ دستی مسلمان ہو گئے، پھر دستی منافق بھی ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، مطلب جو لوگ مسلمان ہوئے ساتھ ہی منافق ہو گئے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ اس شخص کی مثال ایسے ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، کہ جہاں وہ تھا وہاں روشنی پیدا ہوگی اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، یعنی جو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں اور جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں وہ اس پہ ظاہر ہو گئیں۔ دفعتاً روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق طریقیوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا کہ پہلے وہ شرک کی طریقی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کی پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔
اچھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے اوپر نوٹ بھی دیا تھا کہ میں 1 نمبر آیت سے لے کے 20 نمبر آیت تک جو تفسیر ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں، غم دور کرے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کی تابع داری کرنے والا بنائے. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت تک آباد بنائے اور ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.